وہ کیا چیز ہے جس کو سمجھنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے؟ جواب خدا کی ذات۔ کیوں مشکل ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسے ہم مل نہیں سکتے، اس کی آواز ہم سن نہیں سکتے، اور ساتھ میں ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دنیا میں چیزیں جس طرح سے بنتی ہیں وہ اسی طرح سے ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہے۔ دنیا میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ٹائم اور سپیس میں، اور وہ ٹائم اور سپیس سے باہر ہے، تو ٹائم اور سپیس سے باہر رہ کر کے وہ کیسے وجود میں ہے؟ تو ہمیشہ سے یہ مشکل رہا ہے خدا کی ذات کو سمجھنا۔ اب جب سب سے مشکل رہا ہے اور اسے سمجھنا ہے، تو جو ہی لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ انسانوں کا ہر زمانے میں آج زیادہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو آپ کہیں گے ایتھیسٹ، ان کو آپ کہیں گے ایگنوسٹک، ان کو آپ کہیں گے جو بھی کہیں، وہ ہمیشہ رہے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم ان کی نیت تو شک تو نہیں کریں گے، لیکن صورتحال ان کی یہی ہے۔ اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے کرتے پھر کبھی کچھ کہتے ہیں وہ ایک ہے، کچھ کہتے ہیں دو ہے، کچھ کہتے ہیں کروڑوں ہے، کچھ کہتے ہیں ہزاروں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا، لیکن ہمیں اس وقت وہ بحث نہیں اٹھانی ہے۔ مجھے جو گفتگو اس وقت ذہن میں آئی وہ آپ کے ساتھ جوڑ کھائے گی، اس لیے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا۔ جب خدا کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے، ہمارے پاس حل کیا ہے؟ جواب وہ خدا اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی باڈی پر غور کرو تو میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ تم اپنی باڈی پر غور کرو میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنی باڈی پر غور کرو نا، میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم میں میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں کائنات کے چپے چپے پر تو دکھاؤں گا اپنی قدرت کی نشانیاں، اس سے زیادہ تمہارے اندر دکھاؤں گا۔ یہ جو ہمارے اندر ہیں، اس ہمارے اندر کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں سب سے بہترین انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ انیٹمی آپ ہی پڑھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ انیٹمی آپ کا سبجیکٹ، اس انیٹمی میں باڈی کی تمام ڈیٹیل آپ پڑھتے ہیں۔ ایک ایک پارٹ کی ڈیٹیل جب آپ پڑھیں گے اور خدا کے تصور کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو بے اختیار کہیں گے کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے یہ سارا بنایا اور جو سارا سسٹم چلا رہا ہے۔ جس ٹاپک کو بھی آپ پڑھیں گے، آپ ہارٹ کی تھیوریاں پڑھیں، برین کی تھیوریاں پڑھیں، آئی کی تھیوریاں پڑھیں، نرو کی سسٹم پڑھیں، ڈائجسٹو سسٹم کو پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ تو کڈنی کے سسٹم کو پڑھیں، جس کو بھی آپ پڑھیں گے، جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے، صرف خدا کے تصور کو ذہن میں رکھ کر جب آپ پڑھیں گے تو بے اختیار آپ کہیں گے کوئی تو ہے جس نے یہ بنایا، کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ ہمارا ہارٹ پمپنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی بیٹری لگی ہوئی نہیں ہے، نہ اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، لیکن ساری زندگی پمپنگ ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے چارج ہوتا ہے؟ سبجیکٹ یہ آپ کا ہے، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ یا تو پہلے سے ہوگا یا چینج ہوگا۔ کیا آپ انیٹمی کو پڑھیں خدا کی قدرتوں کو سمجھنے کی نیت سے، تو آپ ایٹ اے ٹائم دو چیز ہو جائیں گی، ایک طرف سے آپ کا سبجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، ایک طرف سے آپ کو خدا کی معرفت مل جائے گی۔ آپ اختیار کہیں گے کتنا بڑا ہے وہ جس نے بتایا۔ دوسرے کسی شعبے میں کوئی کتنا ہے آگے جائے، لیکن وہ چیز نہیں پڑھ سکتا جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر لکھنے والے ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لکھنے والے خدا کو ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، لکھنے والے کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، لکھنے والا اوپن مائنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، اسے خدا کا کوئی اس کے ذہن میں تصور نہیں ہے، لیکن وہ ڈیٹیل جب لکھے گا تو آپ کو ایک ایسی معرفت کی غذا مل جائے گی خدا کو پہچاننے کی، کہ آپ جب خدا کو بھی ڈسکس کرنے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے جب باڈی کے اندر وٹامن کا سسٹم پڑھا، جب ہم نے کیلشیم اور پوٹیشیم کے بیلنس کا سسٹم پڑھا، تو اس کے بعد پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس کا جس کو ہم دیکھتے تو نہیں ہیں مگر قدم قدم پر اس کی نشانی موجود ہے۔ ہم تو عام لوگوں کو جب سمجھاتے ہیں تو بہت نیچی سطح پر آ کے سمجھاتے ہیں۔ وہ نیچی سطح کیا ہے ہم عام لوگوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو ہر انسان کی باڈی میں قسم قسم کے سسٹم ہیں،
مثلا کمیونیکیشن سسٹم ہے اور ہر انسان اس کمیونیکیشن سسٹم کو استعمال کر رہا ہے. ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں, کمرے میں اندھیرا ہے, کوئی آواز نہیں سن پا رہے ہیں, ہم نے کسی کو دیکھا بھی نہیں. اندھیرے میں مچھر نے آ کر کے بدن کے کسی جگہ پر کاٹا اور دماغ کو پتہ چل گیا. دماغ کو کیسے سگنل گیا؟ پھر دماغ نے اس کو چیک کیا یہ کہاں پر کاٹا جا رہا ہے, تو دماغ کبھی غلطی نہیں کرے گا, ٹھیک جگہ کو اس نے چیک کیا وہ فلاں جگہ ہے. اس کے بعد اسی نیند میں یہ دماغ آرڈر کرتا ہے اور ہاتھ اسی جگہ پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر آج سے ہم کھجلاتے ہیں. یہ ہر انسان کر رہا ہے. تو یہی تو ہے خدا کے وجود کی نشانی. ہم بجلی کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں, فین کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بلاور کام کر رہا ہے, اے سی کام کر رہا ہے, ایک گرم ہوا پھینک رہا ہے, ایک ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے, ایک جگہ کھانا پک رہا ہے, ایک جگہ پریس ہو رہی ہے. یہ سارا ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہیں ہے پاور ہاؤس جہاں سے پاور آ رہا ہے, تبھی تو یہ سارا ہے. تو اس لائٹ کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں کہیں پاور ہاؤس ہے, وہ پاور ہاؤس ہم نے دیکھا نہیں. جناب والا کشتی خود بنتی نہیں, خود چلتی نہیں, گاڑی خود بنتی نہیں, خود چلتی نہیں, لیپ ٹاپ خود بنتا نہیں, خود چلتا نہیں, آپ کے ہاتھوں جو موبائل ہیں وہ خود بنا نہیں, خود چلتا نہیں ہے, کائنات خود بنی نہیں ہے, خود چلتی نہیں. کوئی اس کا بنانے والا ہے, کوئی اس کا چلانے والا ہے. اور اس چلانے والے کو جب آپ ڈیٹیل میں کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو آپ انیٹمی اپنی پڑھیں. میں سچ کہتا ہوں جب آپ انیٹمی پڑھیں گے اس تصور کے ساتھ کہ ایک طرف سے ہمارا سبجیکٹ ہے, ہمیں یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کل کو ہمیں ایگزام دینا ہے, لیکن ہم پڑھیں گے اس کو خدا کی معرفت, تو آپ کا انیٹمی پڑھنا بہترین عبادت ہوگا. آپ ایک ایک چیز پر آپ ایک گھنٹہ لگائیں گے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, یہ گھنٹہ اپنی عبادت میں گزارا, کیونکہ آپ خدا اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. اور آپ ایک ایسی کیٹیگری میں پہنچ جائیں گے جس کیٹیگری میں پہنچیں گے آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا کیٹیگری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اصل تعارف ان لوگوں کو ہے جو جن کے پاس علم ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, مجھ سے ڈرتے ہیں وہ بندے جن کے پاس علم ہے. علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو علم سے مراد ایک علم یہی ہے جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکیں, جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی قدرت کو سمجھیں, جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی طاقت کو سمجھیں, جس علم کے ذریعے سے ہم خدا کی کاریگری کو سمجھیں. اور ہم علم کو پڑھ رہے ہیں, جب ہم پڑھیں, میں اس کی مثال بتاتا ہوں. جیمس اپنے زمانے میں اسٹرونومی کا سب سے ٹاپ اسکالر تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر, ٹھیک ہے. سر جیمس اسٹرونومی کا سب سے ٹاپ اسکالر ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اسٹرونومی کا ہیڈ تھا, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا. اس سے ایک آدمی نے ملاقات کی, وہ مسلمان تھے. اس آدمی نے مجھ سے پوچھا سر آپ خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا اس وقت بات نہیں کروں گا, میں اس وقت عبادت کے لیے جا رہا ہوں, شام کو مجھ سے ملنا. شام کو چلا گیا یہ آدمی. اس نے پوچھا کیا پوچھ رہے تھے؟ تو کہنے کہ آپ خدا کو مانتے ہو؟ کہنے لگا خدا کو ماننے نہ ماننے کی بات بعد میں کریں گے, پہلے میں تمہیں ایک لیسن دوں گا, تو سنو پہلے میں تمہاری کلاس دیتا ہوں. 1 گھنٹے تک وہ اسٹرونومی بولتا رہا, سولر سسٹم, سولر کے سارا نظام, پھر سارا سسٹم 1 گھنٹے تک. 1 گھنٹے سے بولنے کے بعد کہا کتنا بڑا ہے وہ جس نے یہ سارا نظام بنایا, اسی کو میں مانتا ہوں, وہی ہے اللہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے جب انیٹمی پڑھیں گے, اور ہمارے ہاں جو پہلے زمانے میں جو حکیم پڑھتے تھے اس کو کہتے تھے طب یعنی حکمت, اس میں یہ چیپٹر ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے تشریح الاعضاء, اور آپ کے ہاں اس کو کہنا تھے انیٹمی. جانوروں کی انیٹمی پڑھائی جاتی ہے ویٹرنری سائنس میں, اور انسانوں کی انیٹمی پڑھائی جاتی ہے آپ کے میڈیکل سائنس میں. اس انیٹمی کو پڑھتے ہوئے آپ خدا کی معرفت حاصل کریں, اور جب آپ دیکھیں گے پھر اگر قرآن کی آیت آپ کے ساتھ جڑ گئی, اس کے بعد پھر آپ ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ یار ایک طرف سے ہماری یہ ریسرچ ہے, اور ایک طرف سے ہمارا قرآن, اور ٹھیک وہی کہہ رہا ہے, اور یہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہماری ریسرچ آج کی. میں اس کی آسان سے مثال بتاتا ہوں. ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے, تو مدینہ شریف میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا اسکالر, اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام. وہ حضور کا امتحان لینے کے لیے آئے, لیکن امتحان بھی اس کو دینا تھا اچھی نیت سے. یعنی وہ یہ چاہتا تھا اگر مجھے ان کی بات سمجھ میں آ گئی, میرے سوالوں کا اس سے ہی جواب دے سکے, تو میں ان کو تسلیم کروں گا یہ نبی ہے, اور اگر میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تو یہ علامت ہوگی کہ نبی نہیں ہے.
تو اس نے آ کر کے کہا میرے 3 سوال ہیں آپ سے. سوال نمبر 1، مجھے یہ بتائیے کہ ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایمبرولوجی کا سوال. لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے؟ ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے. نہ میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، نہ میڈیکل سائنس بولنے کے لیے میں آیا ہوں، نہ ایمبرولوجی ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں علم الجنین. بچہ بنتا کیسے ہے؟ کہ مرد کی باڈی سے سیمن آئے گا، عورت کی باڈی سے ایگ آئے گا، پھر دونوں آپس میں ملیں گے، پھر فرٹیلائز ہوگا، پھر وہ اوری میں بننے لگے گا، پھر سیٹ اپ 9 مہینے میں بچہ باہر آئے گا. اور جب اوری میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو IVF آج کل ہوتا ہے. وہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، نہیں تو آگے پڑھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. پھر آپ لوگ علماء سے پوچھیں گے بتاؤ جی IVF کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور IVF کے بیس پر جو بچہ آئے گا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، وہ آدھا علماء کے ہاتھ میں ہے اس کا فیصلہ کرنا. لیکن سوال آپ کی طرف سے آئے گا. تو خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ صاحب دیکھو میں نبی ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ لڑکا کیوں بنتا ہے تو لڑکی کیوں بنتی ہے. کبھی لڑکا بنتا ہے، اللہ کو مخلوق میل کی بھی ضرورت ہے، فیمیل. اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا جواب دینے سے. اور اگر جواب دیتے اور غلط جواب دیتے تو آج ہم سب لوگ کہتے ہیں نبی نے غلط جواب دیا. اچھا، اگر صحیح جواب دیتے مگر دیتے آج کے ٹرموں میں تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر ہے وہ ٹرمانولوجی کا زمانہ تھا نہیں. اب اگر اس زمانے کے ٹرم میں جواب دیں گے تو آج فٹ ہو جانا چاہیے. تو دیکھیں کتنا کمال ہوا. یہ علامت ہے نبی کے سچے ہونے کی. کروموزوم کی تھیوری آپ نے خوب پڑھی ہوگی. YX اور XX سے ساری تھیوری آپ کے ذہنوں میں. YS اور XX کے نتیجے میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، وہ آپ لوگ اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے اور آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سبجیکٹ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس لیے تاکہ ہم حدیث کو سمجھیں، تاکہ قرآن کو سمجھیں، ہمارا اتنا اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے. مگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ میڈیکل آپ کا سبجیکٹ ہے. تو خیر، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر آگے جا پہنچ جاتا ہے، یعنی وائی تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ آگے آ جاتا ہے اور مرد کے نطفے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے یعنی ایکس تو لڑکی بن جاتی ہے. وہ بات آج کہی جا، آج آپ کی تھیوری پچھلے 50 سال کی محنت کے بعد یہی ہے جو نبی نے اس زمانے میں بیان فرمائی اور اس ٹرم میں بیان فرمائی، ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ وہ اس وقت میں سمجھ میں. انہوں نے کہا جی مرد کا نطفہ طاقتور ہوتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، عورت کا نطفہ طاقت ہوتا ہے تو لڑکی بنتی ہے. سادہ لفظوں میں بتایا، سادہ لفظوں میں بتایا. اگر عورت کا نطفہ سٹرانگ ہوگا اور مرد کا کمزور ہے تو لڑکی بن جائے گی، اور مرد کا نطفہ سٹرانگ ہوگا عورت کا کمزور ہوگا تو لڑکا بن جائے گا. انہوں نے یہ سمجھا ہاں ٹھیک ہے یہی تو یہی تو ہے سمجھ تھیوری کہ اگر یہ جو نطفہ اگر وائی آگے چلا گیا تو آگے ایکس سے ٹکرائے گا تو لڑکا بنے گا، اور وہاں سے اگر ایکس آ گیا اور یہاں ایکس سے ٹکرائے گا تو لڑکی بنے گی. یہی تو ہے تھیوری. میں نے اس کو سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ مجھے میڈیکل والوں کو بتانا تھا، اس لیے کہ اگر مجھے کبھی ریفرنس دینا پڑے گا چنانچہ میں نے کنفرم کرا میڈیکل کے استادوں سے جو آپ کے پروفیسر ہیں کہ میں نے ایسا سمجھا، میں صحیح سمجھا یا نہیں، اگر کہیں مجھے کریکشن کرنی تو کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے میں کسی کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو اور ڈبو دو. پھر آگے فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے پر میں شفا ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے. اب اس کے ایک پر میں بیماری ہے ایک پر میں شفا، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں آ کر کے یہ میڈیکل کا کیس بن گیا. اب جب ریسرچ ہوئی، ملیشیا یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، جدہ میں ریسرچ ہوئی، ریاض یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، یورپ کے کسی جگہ وہ مجھے معلوم نہیں کہاں جگہ، 3 جگہ کا مجھے علم ہے کہ وہاں ریسرچ ہوئی تو کلیئر ہو گیا کہ مکھی کے ایک پر کے نیچے وائرس ہے اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی وائرس ہے. یہ بات ہماری نبی 14 سال پہلے کہی. تو خلاصہ کیا ہوا؟ آپ اپنے میڈیکل کے ذریعے سے اپنے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور وہ 2 طریقے سے، ایک طرف سے انیٹری کو پڑھیں اور خدا کی قدرت کو مانیں. تو آپ ایتھیزم کا شکار نہیں ہوں گے. پھر آپ کسی کا ورگ لانے کے دیکھو آپ کہیں گے میں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے جو ڈیل میں نے پڑھی ہے. میں نے نرو سسٹم کا سارا سسٹم پڑھا، میں نے ہڈیوں کا سارا نظام پڑھا ہے، میں نے برین کا سارا نظام پڑھا ہے، میں نے آنکھوں کا سارا نظام پڑھا ہے، میں نے سننے کا سارا سسٹم سمجھا اور پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بے اختیار ہو کر کہتا ہوں کوئی تو ہے جس نے یہ سارا بنا، اتنا سارا خود ہی کیسے بنے گا؟ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کائنات بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے مگر بنی خود ہی ہے. خود کیسے بن سکتی ہے؟ دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. کتنی بڑی ہے
جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑی. آپ ریسرچ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آج یونیورس کتنی بڑی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آج کون سا میٹر لگاتے ہیں, یا آپ نیٹ پہ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا. مگر میں اگر آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو پہلے بولا جاتا تھا, تو میں اس کو ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ ایک ایسا راکٹ جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر تیز اڑے گا, تو 4 ارب سال تک جب وہ اڑتا رہے گا تو کائنات کا ایک راؤنڈ ہے. کتنی بڑی کائنات ہوگی؟ بہت بڑی, ہمارے دماغ سے بھی باہر. اتنی بڑی کائنات میں لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین کا. لائف سپورٹ سسٹم کے لیے کیا چاہیے؟ ہوا, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ, خاص قسم کی ہیٹنگ, پانی, غذائیں, موسم, یہ سب کچھ, اور منرلز, یہ ساری چیزیں ہونے چاہیں تو لائف چلے گی. یہ اور کہیں نہیں ہے. کوئی تو ہے نا جس نے صرف زمین پر یہ سارا نظام رکھا ہے, کوئی تو ہے جو یہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو لا کر کے اس کے ذریعے سے پھر پانی بنا رہا ہے, پھر وہ پانی واٹر سائیکلنگ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. کوئی تو ہے وہ جو اس کو چلا رہا ہے. تو میں اس دنیا کے بنانے والے کا تعارف کرا رہا ہوں. یہ سب کچھ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا رب. نحن خلقناکم, میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تم سوچو نا ذرا کہ ماں کے رحم میں کیا ہوتا ہے. مرد کی باڈی سے ایک لکوڈ نکلتا ہے, وہ لکوڈ بھی میرا بنایا ہوا ہے. اس لکوڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے تمہیں معلوم نہیں, وہ میں بھی جانتا ہوں اور میں اس کا بیلنس رکھتا ہوں. پھر اس لکوڈ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, ڈیلیور کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے. وہ ٹیسٹ رکھا ہے تاکہ تم اس کو بوجھ نہ سمجھو, یہ کرنا پڑے گا, پریشانی ہے. اس میں ٹیسٹ میں نے رکھا تو تم کو وہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. اور ادھر سے عورت کے باڈی کے اندر میں ایک ایگ تیار کرتا ہوں. اس ایگ کو اور تک پہنچانے کا ایک پورا سسٹم میں نے رکھا ہے. اور اس کے بعد دونوں باتیں جب دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو کیسے بننے لگتا ہے. پھر سیٹ اپ بائی سیٹ اپ یہ تیار ہوتا ہے. صرف 9 مہینے کے اندر وہ ہڈیاں بنتی ہیں, 9 مہینے کے اندر سارا نروس سسٹم بنتا ہے, 9 مہینے کے اندر یہ سارا. اور نہ باہر سے کہیں سپلائی ہو رہی ہے, نہ سپیئر پارٹ باہر سے جا رہے ہیں, نہ اندر کوئی فیکٹری ہے جہاں ایک ایک چیز بند کر کے فٹ کی جا رہی ہو, نہ اندر سے کہیں ناخن بن رہے ہو تو اس کو لگائے جا رہے ہیں, نہ وہاں سے کہیں بال ہیں تو یہاں آنکھوں کے لگائے جا رہے ہیں, کہیں کچھ نہیں ہے. صرف 9 مہینے کے اندر یہ سارا ہوتا ہے. کوئی تو ہے, بس وہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی ہوں. افرأیتم ما تمنون, تم غور نہیں کرتے, تم کیا کرتے ہو؟ زیادہ زیادہ تمہاری باڈی کے اندر سیمن پیدا ہوا, پھر تم وہاں پہنچاتے ہو. انتم تخلقون ام نحن الخالقون, تم پیدا کر رہے ہو ماں کے پیٹ میں یا میں بناتا ہوں؟ نحن خلقناکم, میں نے تمہیں پیدا کیا. تمہاری شکلیں میں نے سب کی الگ الگ بنائی, کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملتی ہے. سب کے ناکیں ہیں, سب کے ناک کی شیپ الگ الگ, سب کے ہونٹ ہیں, ہر ایک کے ہونٹوں کی شیپ الگ الگ ہے. سب چلتے ہیں, چلنے کی رفتار سب کی الگ ہے. حتیٰ کہ پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا, آج سمجھنا آسان ہے. سب کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں. اور آج بہت دفعہ آپ کو فون آئے گا, آپ آواز سے پہچان لیتے یہ کون ہے, کیونکہ آپ کے پاس نمبر سیو نہیں تھا, لیکن آپ آواز سے پہچان لیتے یہ کون ہے. آوازیں بھی سب کی الگ الگ. جناب والا صاحب لوگ چلتے ہیں, سب کی گردنیں دیکھیے, سب کی گردنوں کی شیپ الگ الگ, سب پاؤں پھیلا کر, سب کے فنگرز الگ الگ ہیں. اور آپ کو کیسے بتائیں گے؟ آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دنیا میں کسی انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے ملتی ہے؟ نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. آپ کی آنکھ بس آپ کی ہے اور کسی کی نہیں. آپ کا ڈی این اے صرف آپ کا ہے اور کسی کا نہیں. آپ کے ڈی این اے میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے. تو کوئی تو ہے یہ سارا. بس اللہ کا تعارف نمبر 1 بذریعہ انیٹمی. تو آپ خدا کے منکر نہیں بنیں گے, خدا کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا, خدا کے بارے میں شک نہیں ہوگا. آپ کہیں کسی ایتھیزم کے شکار نہیں ہوں گے, آپ کسی ایگنوسٹسزم کا شکار نہیں ہوں گے. چیپٹر نمبر 1 جو مجھے ذہن میں آیا مجھے یہ بیان کروں گا. میں یہ سوچتے سوچتے آیا میں کیا کہوں گا. میڈیکل کے طلبہ سے مجھے بات کرنی ہے, حالانکہ آدھورات کا وقت ہے, شاید ان کو پڑھنا ہوگا, چاہے ان کو کھانا ہوگا, لیکن مجھے شارٹ میں اگر بات کرنی ہے تو ایک ٹاپک مجھے یہ ذہن میں آیا. کیسے ذہن میں آیا؟ حالانکہ یہ پلان کے ساتھ نہیں آیا ذہن میں. تو ایک بات تو میں نے یہ کہی, چیپٹر نمبر 1. چیپٹر نمبر 2 اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. آپ ایک مشن بناؤ کہ میڈیکل کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے, ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے پہلے سے وہ بات کہاں کہی ہے, پھر وہ اور یہ کیسے دونوں جوڑ رہے ہیں. مثلا ہمارے نبی نے کہا ختنہ کرو. آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھو کہ ختنہ کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں. تو آپ اختیار ہو کر کہیں گے یہ وہ چیز ہے جو ہمارے نبی نے 14,000 پہلے کہی ہے, اور آج کا میڈیکل وہی کیا ہے. میں اس کو اور واضح کروں گا. بنگلور میں میڈیکل کے کینسر کی کانفرنس تھی, کینسر کی کانفرنس تھی میڈیکل وہاں بنگلور میں,
اس میں ہڈیوں کا کینسر، برین کا کینسر، اسٹامک کا کینسر، فلاں کا کینسر، تمام کینسر، سیمینار کینسر ہی پر ہے. تو اس پہ ایک لیڈی پیپر پڑھ رہی ہے، عورتوں کے رحم میں کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے. تو اس نے کلیئر کٹ لکھا، عورتوں کے رحم میں کینسر تب ہوتا ہے جب اس کے ہسبینڈ کا ختنہ نہ ہوا. لہذا میں ریکمنڈ کرتی ہوں کہ مردوں سے کہیں وہ ختنہ کریں تو ان کی بیویوں کے رحم میں کینسر نہیں ہوگا، کیونکہ مردوں کا ختنہ جب نہیں ہوتا ہے تو اس سے انفیکشن ہوتا ہے. ادھر سے وہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد پانی یوز نہیں کرتے. یہ تو صرف اسلام میں ہے کہ آپ پانی استعمال، جب آپ استنجا کریں، جب آپ پیشاب کریں گے تو پانی ضرور استعمال کریں، صرف اسلام میں. دنیا کی کوئی قوم پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتی ہے، صرف ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے جب آپ پیشاب کریں گے تو پانی استعمال کریں. تو ایک تو ختنہ کرایا، پھر پیشاب کرنے کے بعد پھر پانی استعمال کرایا. اب وہاں پر کوئی وائرس نہیں رہے گا. لیکن جب ختنہ بھی نہیں ہوگا اور دن میں 10 مرتبہ پیشاب کریں گے، 5 مرتبہ پیشاب کریں گے، 4 مرتبہ پیشاب کریں گے، پیشاب کے قطرے وہیں رہیں گے، اور وہاں کیا کیا ہوگا وہی ڈیلیور ہوگا. پھر جب پرائیویٹ تعلقات ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ. تو پیپر نمبر 1. پیپر نمبر 2، دوسرے نے پرائیویٹ پارٹس پر کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے. تو غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب مردوں کا ختنہ نہیں ہوتا ہے تو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لہذا میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ مردوں کو ختنہ کیا جانا چاہیے. ایک بھی مسلمان سیمینار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیڈی اووری کا کینسر اور ڈسکس کرتے کرتے کہتی ہے میں ریکمنڈ کرتی ہوں مردوں کو کینسر ختنہ کرنا چاہیے. اور ایک مرد جو ہے وہ کینسر پر بات کرتے کرتے کہتا ہے مردوں کو کینسر ختنہ کرنا چاہیے. اب آپ جب لکھیں گے تو ہمارا میڈیکل وہ کہہ رہا ہے جو ہماری نبی نے 14 سال پہلے کہا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نوٹ بک بنائیں اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا میڈیکل کیا کہتا ہے، اور ہمارے نبی نے اگر وہی بات 14 سال پہلے کہی تو کہیے ہمارے نبی کے سچے ہونے کی ایک ثبوت یہ. اور جب آپ آج ہی سے بنائیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسا مواد جمع ہوگا کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اور اپنے نبی کو پہچاننے کا ان کو ذریعہ بنے گا. میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں ایک مثال دے کر کے. جدہ میں کانفرنس تھی، ڈاکٹر کسمور کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو آگے پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. امراولوجی کا امام مانا جاتا ہے ڈاکٹر کسمور جدہ کانفرنس میں اعلان کر کے کہتا ہے مسلمانوں میں آپ کے قرآن کو ماننے والا نہیں ہوں، لیکن آپ کے قرآن میں امراولوجی کے متعلق جو کچھ کہا ہے ہماری 50 سال کی ریسرچ اتنی ہے، اس سے آگے نہیں. آپ کے قرآن نے کہا ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اچانک وہ مومنٹ کرنے لگتا ہے، 9 مہینے میں پوری باڈی بنتی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی ہے. لہذا آپ کیا کریں گے اپنی اس میڈیکل کے پڑھنے کے دوران، میں یہ ریسرچ کو سامنے رکھ کر کے، میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات ہیں پچھلے 15-20 سال کی. اس میں ایک شخص سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ یہ انگریز ہے، یورپین ہے. اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے. پوچھنے والے نے پوچھا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت آئی وہاں ہینڈ واشنگ کرو، ماسک لگاؤ، ڈسٹینسنگ کرو، تو میں اپنے کولیگ سے کہتا تھا جو میرے کمرے میں رہتا تھا مسلمان تھا تم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے ہو، تمہارے وجہ سے یہاں کمرے میں کووڈ آ جائے گا. وہ کہتا تھا ہم تو کرتے ہیں پہلے سے. میں پہلے میرے سے کب کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے. ہم جب بھی استنجا کریں گے واش روم جائیں گے تو ہم ضرور ہینڈ واشنگ کرتے ہیں. ہم کھانا کھانے سے پہلے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا. جو اس نے نبی کا لفظ سنا اس نے کہا کون نبی ہے؟ وہ کہاں ہے میں بھی اسے ملوں گا. انہوں نے کہا وہ نبی آج نہیں، وہ تو پہلے تھے، وہ تو گزر چکے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو میں کیسے سمجھوں گا؟ اس نے ایک کتاب لائی، وہ کتاب بھی بڑی عجیب تھی. کتاب لکھی، لکھنے والے کا نام ہے خالد لطیف گابا، ٹھیک ہے. لکھنے والے کا نام ہے خالد لطیف گابا. یہ اس سے پہلے کپور لال گابا تھا اور کیمبرج میں پڑھتے تھے. تو کپور لال گابا اس نے سیرت پڑھی، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام خالد لطیف گابا رکھا گیا. اس نے کتاب لکھی پرافٹ آف ڈیزرٹ. تو پرافٹ آف ڈیزرٹ اس کو مل گئی. اس نے جب کتاب پڑھی ہے تب دیکھ رہا ہے ہینڈ واشنگ کہاں لکھی ہے. اس پہ لکھا وضو کا بیان، غسل کا بیان، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا بیان. اس نے کہا تو ہینڈ واشنگ تو ہے، ہاتھ دھونے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی جب اس نے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو کہتا ہے محمد ایز اے ینگ بوائے کتنا اچھا، محمد ایز اے ہسبینڈ کتنا اچھا،
میں محمد ایز اے ٹریڈر کتنا اچھا، محمد ایز اے رولر کتنا اچھا، اور یہ کہتے کہتے پھر مسلمان ہو گیا. پہلے وہ جان فلر تھا، آج وہ عبداللہ ہے اور شکاگو میں رہتا. بس ٹاپک میرا ختم ہو گیا یہ والا. نمبر 3، آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور آپ کے ماں باپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور آپ نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے اور کتنی کوششیں ہوئی ہوں گی، اس کے بعد آپ کا سلیکشن میڈیکل میں ہوا. صحیح ہے؟ کتنی دعائیں کی ہوں گی آپ نے، کس طرح سے راتوں کو جاگ رہے ہوں گے، اور جب آپ نے نیٹ کا امتحان دیا ہوگا اور کیسی محنتیں ہوئی ہوں گی، اور وہ امتحان کی دور میں کیسے تڑپتے ہوں گے، اور آپ کے ماں باپ کیسے خواب دیکھتے ہوں گے، وہ سب جب آپ سوچیں گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی کہ میں نے کیا کیا کیا، اور اس طرح سے وہ آپ کا خواب پورا ہو گیا اور آپ میڈیکل میں سلیکٹ ہو گئے. آئندہ آپ ایک بہت معزز کرسی پر بیٹھنے والے ہیں ایز اے ڈاکٹر. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ڈاکٹر کا احترام رہا ہے اور رہنا بھی چاہیے. جس خدا نے آپ کے خواب پورے کر دیے، آپ کو اس خدا کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، یہ بے وفائی کرنی چاہیے. بس وہ وفا کیا ہوگی، بس وہی سمجھنا ہے. آپ اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس جوانی کی زندگی میں بگڑنے کے بڑے خطرے رہتے ہیں، خصوصاً آج کے زمانے میں. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ کے نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ اپنے کمرے میں اپنے سر کے اوپر رضائی لے کر کے لائٹ آف کر کے پھر جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں آپ کی جوانی. تو کیا کرنا چاہیے جناب؟ میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دوں گا. آج کے جوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو داغدار بنا رہا ہے یا بے داغ رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے. ڈرگس آپ کا پیچھا کر رہا ہے، غلط افیئرس آپ کے پیچھے کر رہے ہیں. جوانی کی زندگی میں بڑے مزے آتے ہیں کسی کا عاشق بننے اور کسی کا معشوق بننے میں. جوانی کی زندگی میں بڑا خوش ہو اچھا لگتا ہے، کوئی مجھ کو کہے گا میں تجھ پر فدا، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا. اور آپ کو بھی مزہ آئے گا کسی کو کہنے میں تیرے لیے تارے توڑ کے کھلاؤں گا. یہ سب لفظی جملے ہیں، سب دھوکے ہیں. کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں، کوئی کسی کے لیے تارے توڑ کر نہیں لاتا ہے. یہ سب جملے ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں کیریکٹر برباد ہو جاتا ہے. اسی کالج میں، جس کالج میں اس وقت ہیں، اسی کالج میں آپ ہی کی طرح سے ایک نوجوان لڑکا جب میڈیکل پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا میں اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ میری کلاس میں کتنی فیمیل ہوں گے میں کبھی ان کو دیکھوں گا نہیں، کسی سے بات نہیں کروں گا، اور اس حال میں واپس آؤں گا کہ میرے بیچ کے کسی لیڈی ڈاکٹر لڑکی کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہوگا، شکل بھی یاد نہیں ہوگی. اس وقت سری نگر کے بڑے ڈاکٹروں میں سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیچ کی کسی لڑکی کا نام بھی یاد نہیں، کسی کی شکل بھی یاد نہیں، کسی کالج میں پڑھ کر گئے. یہی آپ کے لیے آپ کامیاب ہو جاؤ اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں، تو جب آپ واپس جائیں گے تو آپ فخر کے ساتھ اپنے ماں باپ کا کہیں ایک طرح سے میں ڈاکٹر بن کر کے آیا اور ایک طرح سے میں اپنی کیریکٹر کو بالکل صاف، کوئی داغ نہیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا اور بہت اپنے آپ کو دبانا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکے گا تب تک جب تک آپ اپنے ماحول کو چینج نہیں کریں گے. اور وہ ماحول کے چینج کرنے کے معنی کیا ہے کہ آپ کسی ایسے ماحول میں بھی وقت گزاریں جس ماحول میں بتایا جاتا ہو کہ پاک دامن ہونا کسے کہتے ہیں. نامحرم کو ٹچ کرنا کتنا جرم ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے. اور جب آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، ورنہ نہیں بچا سکیں گے. ارادہ تو کر لیں گے اور وقتی طور پر طے بھی کر لیں گے، لیکن 2 دن کے بعد آپ کا ارادہ ٹوٹ جائے گا اور آپ وہ غلطی ہو سکتی ہے جس غلطی کی بنا پر آپ بعد میں پوری زندگی پچھتائیں گے کیا ہوا ہے اس کو. مطلب میں اگر اپنی مثال بتاتا ہوں تو مجھے جب میں نیا بالغ ہوا تھا تو اس وقت کیا غلطیاں ہوئی ہیں آج جب ان کو سوچتا ہوں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے. اور اگر کسی غلطی سے میں اس وقت بچ گیا ہوں تو آج جب اس کا خیال آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس دن اس غلطی سے بچ گیا. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ 2 لڑکے پڑھتے تھے اور میں حفظ کرتا تھا، قرآن حفظ کرتا تھا. وہ لڑکے کہنے لگے چلو فلم دیکھنے جائیں گے. تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. کہنے لگا تو بیوقوف ہے، تو گاؤں کا تجھے پتہ ہی نہیں کچھ، چلو فلم دیکھنے جائیں گے. آخر میں کہتا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کہنے لگا ہم تمہیں پیسہ دیں گے. اب وہ لگاتار میرا پیچھا کرتے رہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا مگر پیسے میرے پاس نہیں. انہوں نے کہا ہم ٹکٹ خریدیں گے. لے گئے مجھے. تو دیوبند کی سرزمین میں قرآن حفظ کر رہا تھا، ابھی نابالغ تھا، تو میں چل پڑا ان کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے. مگر مجھے اندر سے دھک دھک ہونے لگا، یہاں دھک 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 دھک. تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے. بہرحال میں چلتا رہا. تقریباً مان لیجیے 300-400 قدم میں چلا ہوں گا
تو ایک جگہ پہنچا, اچانک میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, تو میں واپس مڑ گیا. وہ پتھر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. جب بھی میں دیوبند جاتا ہوں اور وہ پتھر دیکھتا ہوں تو کہا یہ میرا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, یہاں سے میں واپس مڑ گیا تھا. اور آج بھی جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی میں فلم کبھی نہیں دیکھی, وہ جا رہا تھا میں دیکھنے کے لیے, وہاں مجھے بچ گیا تھا میں. آج جب بھی میں سوچتا ہوں میں بچ گیا, ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایسی خوشی مجھے کسی اچھے کھانوں میں نہیں ہو, کسی چیز میں نہیں. یقیناً آپ کو بھی ایسا ہی ہوگا جب آپ کسی غلطی سے بچ جائیں گے. زندگی بھر جب آپ اس غلطی سے بچنے کا یاد کریں گے تو آپ کو ایسی خوشی ہوگی جیسی خوشی آپ کہیں نہیں ہوتی. بالکل ایسے جیسے فرض کیجئے آپ کوئی کھانا کھانا جا رہے تھے, اچانک آپ بچ گئے, بعد میں پتہ چلا اس کھانے میں پوائزن تھا. آپ جب بھی سنیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی, اب میں کیسے بچ گیا اس دن, جنہوں نے کھایا وہ تو مر گئے. ایسے ہی. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور مجھے آج یاد آتا ہے تو بے قراری ہوتی ہے. مثلا میں نے ٹرین کا سفر کیا بغیر ٹکٹ کے, اور مجھے آج تک یاد آتا ہے, افسوس ہوتا ہے. وہ ٹرین کا سفر میں نے بغیر ٹکٹ کے کیوں کیا تھا؟ 1.5 روپے کا ٹکٹ تھا کل. دیوبند سے مظفر نگر جانا تھا, میں نے ٹکٹ نہیں لیا اور وہ ڈاج کھیلا, اور ڈاج کھیل کر کے وہ جو آیا تھا ٹی وہ یہاں مرا. آج تک مجھے میری زندگی میں داغ لگ گیا کیا صاحب میں نے ٹرین کا سفر کیا بغیر ٹکٹ کے. تو بس ٹھیک اسی طرح سے آپ اگر آج اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی داغ لگنے نہیں دیا, ڈرگس, غلط افیئرس, ڈانس دیکھنا, میوزک سننا, فضول خرچی کرنا, یا خدا نخواستہ ایسے گندے سیکچول سین دیکھنے جو نہیں دیکھنے چاہیے, اگر ان سے آپ بچنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ آپ اپنی جوانی کو داغ لگنے سے بچا لیں. اور یہ آسان نہیں, اور جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا میڈل ملے گا, لیکن وہ آپ کے میڈیکل کالج والوں کی طرف سے نہیں, آپ کے والدین کی طرف سے نہیں, وہ میڈل آپ کو ملے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان اپنی جوانی کو برے کاموں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے. بلکہ پہلے نمبر پر بھی میں کہہ سکتا ہوں, وہ جو حدیث ہے وہ بخاری میں حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن خاص VIP درجے میں ہوں گے. VIP درجے میں کیا صاحب ان کو اللہ تعالیٰ اونچے عہدے پر بٹھائیں گے, اللہ اپنے سائے گے. یہ سب یہ VIPs ہیں, اور وہ نبی نہیں ہوں گے, نبیوں کے بعد. ان میں پہلے نمبر پر وہاں لکھا ہے امام العادل. اس امام العادل کا ترجمہ سب لوگ کرتے ہیں حکمران, لیکن آج کے حکمران نہیں, وہ تو جیسے فاروق اعظم تھے, وہ جیسا حکمران کہاں قیامت کے عرش کے سائے پہلے نمبر پر. لیکن اس کا دوسرا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کبھی, اصل ترجمہ تو وہ ہے, دوسرا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ میں تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ یہ باڈی, یہ پورا ایک ملک ہے, یہ کنٹری ہے. اس کنٹری کا ایک سٹیٹ آنکھیں ہیں جن کا کام زندگی بھر دیکھنا. اس کنٹری کا ایک سٹیٹ برین ہے, اس کا کام ساری زندگی سوچنا ہے. اس کنٹری کا ایک سٹیٹ سیکچول پاور ہے جو ساری زندگی اس کو یوز کرنا ہے. اس کنٹری کا ایک سٹیٹ چلنا ہے, ساری زندگی اس کو چلنا ہے. اس کنٹری کے الگ الگ سٹیٹ ہیں, اور یہ کنٹری کا ہیڈ ہے. یہ اس کنٹری کو چلائے گا, اپنی آنکھوں کا استعمال کرے گا, دیکھے گا کیا کیا دیکھے گا, اپنے کانوں کو استعمال کرے گا, کیا کیا سنے گا, اپنی زبان کا استعمال کرے گا, کیا کیا بولے گا, اپنے برین کا استعمال کرے گا, کیا کیا سوچے گا, کیا کیا پلان بنائے گا. اسی طرح سے اپنے سیکچول پاور کو استعمال کرے گا, کہاں کہاں کرے گا. یہ جس انسان نے اس پوری کنٹری کا سسٹم صحیح رکھا اور کسی جگہ کا استعمال غلط نہیں کیا, یہ آدمی پہلے نمبر پر ہوگا جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس کنٹری کا ہیڈ ہوں, مجھے اس کنٹری کو یوز کرنا ہے. اگر میں ٹانگیں میں استعمال کروں گا, میں شراب کھانے بھی جا سکتا ہوں, مسجد بھی جا سکتا ہوں. مجھے کھانا ہے, خدا نخواستہ میں گندی چیز بھی کھا سکتا ہوں اور صحیح چیز بھی کھا سکتا ہوں. مجھے پینا ہے, میں جہاں جوس پی سکتا ہوں, دودھ پی سکتا ہوں, واٹر پی سکتا ہوں, خدا نخواستہ پینے والا کچھ اور چیز بھی پی سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بس اگر میں نے اپنی باڈی کا غلط استعمال نہیں کیا, اگر میں نے اس باڈی کا غلط یوز نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا سربراہ, اس کا ہیڈ ہوں, اور اس ملک کا میں نے صحیح نظام چلایا. کسی اسٹیٹ کا غلط استعمال میں نے نہیں کیا, ہر اسٹیٹ کو میں نے ویسے چلایا جیسے مجھے چلانا چاہیے تھا. تو میں اس کا ہیڈ ہوں. امام عادل کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ میں امام ہوں اور عدل کے ساتھ میں نے اپنی پوری باڈی کا استعمال کیا. میں نے کسی باڈی کا غلط استعمال نہیں کیا, میں نے عدل کیا. عدل کا مطلب ہر ایک چیز کا صحیح استعمال کر رہا ہے, غلط استعمال نہیں کر رہا. تو میں نے عدل کیا ہر ایک کے ساتھ, تو میں قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے واپ ہوں. اور اللہ کے نبی نے اگلا فرمایا رجلون, وہ جوان
دعات ہو جس کو آفر کیا، امراتون ایک خوبصورت عورت نے، ذات جمال و ذات حسب اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے آفر کیا کسی غلط کام کے لیے، فقال اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نہیں کر سکتا یہ شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. لیکن یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. شاید جلدی آدمی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکے گا کہ اگر مجھے اس طرح کے امتحان آ گیا تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. اسی لیے اللہ نے اس کے لیے مثال بیان فرمائی قرآن میں، حضرت یوسف علیہ السلام. آپ خود بول رہے تو نے کر کے دکھایا. تو میرے بہت پیارے نوجوان بچوں، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. جیسے آپ اچھے ڈاکٹر بنیں گے ایسے آپ اچھے کیریکٹر والا انسان بن کر کے سوسائٹی میں آنا ہوگا. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں گے. اور اچھا ماحول بنانے کے لیے مثلا مان لیجیے آپ گانے بھی سنتے ہوں گے، موبائل میں وہ چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے، یہ چیز، اس کے بعد آپ کیسے بچ پائیں گے؟ آپ نے آنکھ کے ذریعے سے میسیج اپنی باڈی کو کیا پہنچایا، کان کے ذریعے سے باڈی کو میسیج کیا پہنچایا. جب یہی میسیج آپ پہنچائیں گے اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایک آگ ابھرے گی، اس آگ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے صحیح میسیج اندر پہنچائی تو اندر سے صحیح آگ ہوگی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں گے کہ ان علماء میں سے ایک ایک کو بار بار دعوت دیتے رہیں. آپ آئیے، ہم تو اپنے کلاسوں میں لیکچر سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو ہم کو کیریکٹر کے لیکچر سنائیے، اخلاق کا لیکچر سنائیے، ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کیجیے، ہم کو سمجھائیے، محبتوں کے ساتھ سمجھائیے تاکہ ہم بگڑنے سے بچ جائیں. ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کل کو ہم واپس جائیں ہمارے والدین کہیں گے بہت اچھا ڈاکٹر بن کر آیا مگر کیریکٹر اس کا خراب ہے، بہت اچھا لڑکا بن کر آیا مگر اس نے تو کوئی کیا، اس نے تو یہ کیا. اور ماں باپ نہیں کہیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کل کو جب آپ کی شادیاں ہوں گی تو آپ کیا بیویاں کہیں گی صاحب کہاں سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ کا کیریکٹر تو صحیح نہیں رہا ہے. یا آپ اپنی بیویوں سے کہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں رہا ہے. آپ فخر کے ساتھ کہ میرا کیریکٹر بالکل صاف، میں یہ چاہوں گا کہ میری زندگی کا پارٹنر بھی بالکل صاف ہونا چاہیے. اور آپ کو مطالبہ کرنے کا تبھی حق ہوگا جب آپ خود بھی پاک صاف ہوں گے. اور خود پاک صاف رہنے کے لیے بہت لڑنا پڑے گا، بہت لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں. اور جب آپ لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ مجھے نہیں معلوم زندہ ہے کہ وفات پا چکے، نام ہے اس شخص کا ڈاکٹر فاروق، مجھے نہیں معلوم زندہ ہے یہ وفات پا چکے. اس شخص سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ یہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک، اس کا نام تھا سروپ یا اسی جیسا کوئی اور نام. اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ کہنے لگا رمضان کی وجہ سے. اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے. سوال کرنے والے کا ڈیٹیل بتائیے، کہنے لگا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. میں ہسپتال چلاتا ہوں، میرا پرائیویٹ کلینک ہے، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے. اچانک میرے پاس جو مسلمان پیشنٹ آتے تھے میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ. وہ کہتا ہے صاحب ہم نہیں کھا سکتے، ہمارا رمضان آ گیا. وہ کہتا ہے بھائی کیا ہے یہ رمضان؟ وہ کہتا ہے جناب ہم کو رمضان میں پورے دن کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے. میں ان سے کہتا تھا کچھ نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. پانی بھی نہیں پیو گے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. کتنی دیر تک؟ 12 گھنٹے تک. کہاں مر جاؤ گے پانی نہیں پیو گے اور مر جاؤ گے پانی؟ کہا کوئی نہیں مرتا آج تک. کہا اچھا. اب میں پیشنٹ کو لکھتا تھا یہ کھاؤ، وہ کہتا تھا رمضان میں نہیں کھائیں گے، صبح شام کھائیں گے. کہنے لگا یہ بار بار جب میں سنتا تھا میں نے سوچا بھائی ان سے پوچھوں گے ہے کیا کہ فاسٹنگ ان کی. تو کہتا ہے میں نے ڈیٹیل معلوم کی. پھر میں نے سوچا میں نے میڈیکل پڑھا ہے، فاسٹنگ کے فائدے میں جانتا ہوں، ڈائٹنگ کے فائدے میں جانتا ہوں، لہٰذا میں خود کر کے دیکھتا ہوں لیکن رکھوں گا انہی کی طرح. کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا ڈیٹیل مجھے بتاؤ جی کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جو صبح کو 3-4 بجے آپ کھائیں گے، پیٹ بھر کر کے کھائیں گے، دن میں کچھ نہیں کھانا ہے، دن میں کچھ نہیں کھانا ہے. اور بولنے والا بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا دیکھیے دن میں کچھ نہیں کھانا ہے اور ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، آنکھیں کنٹرول رکھنی ہے، زبان میں کنٹرول رکھنا ہے، دماغ کنٹرول میں رکھنا ہے، تو آپ کا صحیح فاسٹنگ ہو جائے گی. اور پھر شام کو جب سن سیٹ ہو جائے گا تب آپ کھا سکتے ہیں. کہنے لگے میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جب روزہ رکھا تو اس دن میرے پاس جب فیمیل پیشنٹ آئے اور اگر وہ فیمیل پیشنٹ جوان عورت ہوتی تھی تو میں نے اپنے آپ سے کہا آج تمہارا روزہ ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو مت دیکھنا. کہنے لگا اچانک میرے دل میں یہ خیال ابھرنے لگا میرا آج روزہ، مجھے غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا کہ روزے کے اندر کوئی خاص اثر ہے. یہ انٹینشن میرے اندر کیسے پیدا ہو کہ تمہارا روزہ ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ آج مت دیکھنا. کہنے لگا بس جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن مجھے یہ خیال آتا تھا، جس دن روزہ نہیں رکھتا تھا بس اسی سے میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. میں مسلمان بن گیا. پھر وہ ڈاکٹر فاروق کے نام سے تھا، میرے پاس اس کا انٹرویو موجود ہے. مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہے یا نہیں، دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا.
شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. اس لیے نمبر 1 انٹیمیٹی کے ذریعے سے آپ اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. نمبر 2 آپ ایک نوٹ بک بنائیں جس میں میڈیکل کی جدید ریسرچ اور اللہ کے نبی کے فیصلے سنائیں. ناخن کاٹنے کے فائدے میڈیکل میں کیا ہیں اور اللہ کے نبی نے کیا کہا. سر نہانے کے فائدے اللہ کے نبی نے کیا, استنجا کرنے کے فائدے اللہ کے نبی نے کیا کہا. ایڈ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایڈ سے بچنے کے لیے پہلا کام ہے ختنہ کرنا, اور دوسرا کیا کام ہے؟ نکاح کر کے اپنی زندگی گزارنا. ہر عورت کے ساتھ تعلقات نہیں جوڑنا ورنہ ایڈز ہوگی. ہمارے نبی نے تو مستقل میڈیکل کا چیپٹر بیان کیا. ہماری کتابوں میں کتاب الطب آتا ہے, بخاری میں کتاب الطب موجود ہے, پورا چیپٹر موجود ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے میڈیکل سائنس تو نہیں پڑھی تھی, نہ وہ میڈیکل سائنس بیان کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہمارے نبی نے پرہیز کیسے بتایا, کس دوائی سے کس چیز کا علاج کروایا. خیر, تو آپ اور نمبر 3 پر اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اور اپنی جوانی کی حفاظت جن چند چیزوں سے کرنی ہے, ان چند چیزوں کی حفاظت تبھی آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے جب یہاں سے آپ اپنی اندر ایک انرجی پیدا کریں گے. اور وہ انرجی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نمازوں کی پابندی کریں گے, آپ صبح شام تسبیحات پڑھیں گے, آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. اس کے نتیجے میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے, پھر انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے. وہ انرجی سمجھ میں نہیں آتی لیکن پیدا ہوتی ہے. میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں گا, جناب اگر آپ کی باڈی میں امیون سسٹم مضبوط ہے تو کووڈ اٹیک نہیں کرے گا, اور اگر آپ کی باڈی میں ایمان کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو گناہوں کا کووڈ اٹیک نہیں کرے گا. آپ اپنے ایمان کے امیون سسٹم کو سٹرانگ بنائیں تو جناب والا گناہ کا اٹیک آپ پر نہیں ہوگا, اور جب اٹیک ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم اس کو بات کرتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا. آپ کے ماں باپ نہیں پسند کریں گے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر آئے مگر اس نے وہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا. نہیں, اس کے مقابلے میں بہت خوش ہوں گے جب وہ کہیں گے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کر بھی آیا لیکن ساتھ میں کیریکٹر بالکل صاف. آپ کے دوستوں سے جب پوچھا جائے گا کہ جناب فلاں لڑکے کا رشتہ ہمارے یہاں آیا, وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کا کلاس کر دو, آپ کا روم بیٹ کیسا ہے لڑکا, وہ آپ کا دوست آپ کے بارے میں گواہی دے گا. وہ نہیں کہنا چاہیے, یا تو جھوٹ بولے گا, اور سچ بولے گا تو اس کو سچ بولنا چاہیے کہ صاحب میرے ساتھ وہ میرے کمرے میں رہا, روم میٹ رہے, میں بتا سکتا ہوں کہ میرے اس روم میٹ کا کیریکٹر کتنا اچھا ہے. وہ آپ کے کیریکٹر کی گواہی دے گا. اس وقت آپ مطمئن ہو کر کہیں گے جناب ضرور سب کچھ بول دینا جو تم نے میرے اندر دیکھا ہے. وہ تب بول سکیں گے آپ جب آپ کے اندر آپ کا اپنے اندر اتنا کانفیڈنس صحیح ہے. بس میں آخری بات ختم کر رہا ہوں. میں نے ارادہ کیا تھا کہ آدھے گھنٹے بات کروں گا, ان سے میں نے کہا تھا یہ آدھا گھنٹے نہیں پون گھنٹہ ہوگا, 2 منٹ کل باقی ہیں 10 بجنے میں. میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ٹھیک, جب آپ میٹرک ایگزام دے رہے تھے تو کتنے ہزار ہوں گے کوئی تعداد معلوم نہیں. ان ہزاروں میں سے آپ چوز ہو گئے تو میٹرک آپ نے پاس کیا. پھر جب آپ نے ٹی ڈی سی اور پی یو سی پاس کیا تو ہزاروں گر گئے اور آپ آگے نکل گئے. پھر جب آپ نے نیٹ کی تیاری کی تو ہزاروں گر گئے اور آپ آگے نکل گئے. تو گیا چھاننی سے نکال کر اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اور یہ طے اس کے لیے آپ کے ماں باپ کی کتنی دعائیں ہوں گی اور خود آپ کی محنتیں کتنی ہوں گی وہ سب آپ کو معلوم ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کہ نافرمان بندہ بننا ہے. اور شکر گزار بندے کے لیے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا, میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا, میں اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں گا. آپ کی مہربانی تو مجھ پر اتنی ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اب کون سی شکایت آپ کریں گے خدا سے, یا اللہ آپ نے فلاں چیز مجھے نہیں دی, سب کچھ تو دے دیا. جوانی بھی دی, مکمل باڈی دی, سلیکشن ہو گیا, انٹیلیجنٹ آپ ہیں تبھی تو آپ سلیکٹ ہو گئے. آپ نے محنت کی, محنت کا پھل نکل آیا, اور ایمان بھی دیا ہے تو ماں باپ بھی دیے ہیں, اور گھر میں سورسز ہیں جس کی وجہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں, اور گھر والے پیسہ بھیج رہے ہوں گے. مجھے معلوم ہے یہاں کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ بھوکا رہیں گے لیکن آپ کے لیے پیسہ بھیجیں گے. آپ کی ماں کو شام کو کھانا نہیں کھایا جائے گا, وہ پہلے پوچھیں گے گمراہ سے ہوتا کیا کننا سن اوسوا کیا کننا ننا کی ماں کھانا ہی نہ. وہ آپ کی ماں یوں کہتی ہو, وہ کہتی ہو, بلکہ وہ کبھی اپنے شوہر سے لڑتے ہوئے بشن کی ماں کھانا ہے خبر گمراہ شاط ہے کیا کننا خبر کیا جو تھے وہ یہ ہوتا ہوگا. تو ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. آپ اچھے کیریکٹر کے ساتھ واپس جائیں گے, کامیاب بچے بن کر کے جائیں گے, کامیاب ڈاکٹر بن کر کے جائیں گے. میں اپنی بات کہہ چکا.
آئندہ ان علماء سے مطالبہ کرتے رہیے، بیچ بیچ میں آتے رہو، اور ہم اسی طرح سے جمع ہوں گے شوق کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک فورم بنائیں جس فورم کے ذریعے سے ہم اچھے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں گے، نمازیں قائم کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، اور اپنے سبجیکٹ میں خوب محنت کریں، اتنے اچھے قابل ڈاکٹر بنیں، قابل ڈاکٹر، مستقبل آپ کے انتظار میں ہے، آپ کا فیوچر، شائننگ فیوچر آپ کے انتظار میں ہے، ٹھیک، اور وہ سارا شائننگ فیوچر تب ہوگا جب آپ خوب محنت کر کے بہت قابل بنیں گے، اور بہت قابل بنیں گے۔ بس میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، آگے مجھے ذہن میں اس وقت، حالانکہ پلان میں نہیں تھا، تو آگے ذہن میں تو سنا دیتا ہوں میں۔ جس کتاب میں یہ واقعہ ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ برطانیہ میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی، برطانیہ کے آکسفورڈ کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اب آپ کو فیلڈ میں جانا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ملک کے پی ایم کو لاؤں گا اور وہ بھی آپ کو مبارکباد دیں گے، میں ان سے ٹائم لوں گا۔ چنانچہ ٹائم مل گیا، اور اس کے بعد پھر پی ایم صاحب بھی آ گئے۔ یہ 1932-33 اس زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں جارج کون سا تھا، جارج پنجم ششم میں کون سا پی ایم تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ آگے پی ایم صاحب، یہ جو ڈاکٹر ہے پرنسپل صاحب، یہ کہتا ہے دیکھو زیادہ لمبی بات میں تم سے نہیں کر سکتا، میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں اور بات ختم کروں گا کیونکہ ان کا ٹائم کم ہے۔ کہتا ہے جب میں نیا ڈاکٹر بن کر کے فیلڈ میں آ رہا تھا تو ابھی پوری طرح فیلڈ میں نہیں آیا تھا، میں رات کو سویا ہوا تھا، تو رات کو 2 بجے کسی نے ٹھوک ٹھوک کیا، آواز دی، میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا رات کا وقت ہے، سردیاں ہیں، کون اٹھے گا؟ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا دیکھو تم ڈاکٹر ہو، ہر وقت تمہارے پاس بیمار آئیں گے، تمہاری ساری زندگی اسی طرح گزری ہے، تم پیشنٹوں کا انکار نہیں کرو، اٹھو جلدی سے۔ کہتا میں اٹھا، دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت دروازے پر تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے سنا تم ڈاکٹر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ میرا بچہ بیمار ہے، تم چلو اس وقت وہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ کہتا میں لندن کی گلیوں سے چل رہا تھا، برف گر رہی تھی، اسی ٹھنڈ میں اس کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا اس کا بچہ تڑپ رہا ہے، بہت سخت اس کو فیور ہے اور وہ کانپ رہا ہے۔ میں نے اس کو اسٹیم دیا، دوائی دی، گرم پانی پلایا اور کیا کیا کیا، تو بہرحال اس کو تھوڑا سا ریلیف ہو گیا، بڑھیا خوش ہو گئی۔ جب میں واپس نہیں کرنے لگا تو بڑھیا نے تھیلا مجھے دیا، اس میں آپ کے لیے گفٹ ہیں، اور دوسرے تھیلے میں ایک لفافہ ہے، اس میں کچھ پیسے ہیں۔ میں نے کہا ماما میں نہیں لوں گا یہ پیسے، میری کوشش یہ ہوگی کہ بچہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، میں بار بار آتا رہوں گا تب تک جب تک آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بس گڈ نائٹ، اور کہہ کر نکل گیا، ٹھیک ہے۔ کہتا میں جاتا رہا یہاں تک بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ پرنسپل صاحب لڑکوں سے کہہ رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ایسے ہی ڈاکٹر بن کر زندگی گزارنا، یہ کہا اس نے، اور آ کر بیٹھ گیا۔ اب اینکر کو بلانا ہے پی ایم صاحب کو، اینکر نے بلایا نہیں، پی ایم صاحب خود ہی آ گیا اور ڈائس پر آ کر کے کہتا ہے، نہیں ڈائس پر کھڑا ہو گیا، پھر یہاں واپس آ کر کے پہلے اس کو چوما، اس کے ہاتھ کو چوما، اس کے پاؤں کو چوما، پھر ڈائس پر کھڑے ہو کر کہتا ہے 20 سال سے میں اس ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ جس لڑکے کا اس نے علاج کیا تھا وہ میں ہی ہوں، وہ جو بڑھیا اس کے پاس گئی تھی وہ میری ماں تھی، اور جو لڑکا بیمار تھا وہ میں ہوں، ٹھیک، اور میری ماں نے کہا تھا اس ڈاکٹر کو تم ڈھونڈنا، اس ڈاکٹر کو میں 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں پیشکش کروں گا یہ آ کر کے حکومت میں ہیلتھ منسٹر بن جائے۔ اس نے کہا ہیلتھ منسٹر مجھے نہیں چاہیے، میں تو ڈاکٹر ہی رہوں گا بس۔ اس کے بعد کہا یہ کیریکٹر ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بنائے، آپ کا فیوچر اچھے سے اچھا بنے، آپ اچھے ایمان والے، اچھے کردار والے، اچھے کیریکٹر والے بن کر کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کریے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ آپ نے کتنے احسانات ہم پر کیے، کتنے احسانات آپ پر ہم نے کیے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے میرے بندے بتا کون سی چیز تیری میرے ذمہ باقی رہی، یا اللہ اگر ہم سے پوچھیں گے ہم کچھ نہیں بتا سکیں گے کہ فلاں چیز آپ نے ہم کو نہیں دی۔ یا اللہ اگر ہم سے کہیں گے میں نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، بولنا دیا، ذہانت دی، ڈگریاں دی، کامیاب کیا، ڈاکٹری میں سلیکٹ کرایا، آگے چل کر تم ڈاکٹر بنو گے، ایمان بھی عطا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، خوشیاں دی، پیسہ دیا، کھانا دیا، بھوکا نہیں رکھا، اب بتاؤ اور کیا چیز تمہیں چاہیے؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سب کچھ آپ نے اللہ دیا۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ تم ویسے بنو جیسے میں چاہتا ہوں، ہم ارادہ کرتے ہیں ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے۔ ڈرگ سے، اسموکنگ سے، ڈرنکنگ سے، غلط افیئر سے، میوزک ڈانس دیکھنے سے، سننے سے، پیسہ غلط خرچ کرنے سے، غلط مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے سے،
یا اللہ ان لوگوں کا لٹریچر پڑھنے سے جو ہمارا ایمان ختم کر دیں، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں گے تو بھی ہم بچ سکیں گے۔ یا اللہ دنیا میں میڈیکل کے نام پر ایتھیسزم بھی آتا ہے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، انسان کی باڈی پر لکھنے والوں نے لکھا، اس کو پڑھ کر کے کچھ لوگوں کا ایمان بنتا ہے، کچھ لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، دونوں طرح کے لٹریچر ہیں۔ یا اللہ ہم اس وقت کو پڑھیں اور ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے، ہم آپ کو زیادہ پہچاننے والے بنیں، اور یقیناً آپ ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہماری باڈی بتا رہی ہے نا کہ کوئی ہے جس نے ہم کو بنایا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے ایمان کو بھی نہیں کھوئیں گے اور اپنے کردار کو بھی نہیں کھوئیں گے اور اپنی صحت کو بھی نہیں کھوئیں گے۔ آپ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں، ایمان، کیریکٹر اور صحت، ہم تینوں کی حفاظت کریں گے اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ یا اللہ آپ ہمیں قدم قدم پر آپ ہماری حفاظت فرمائیں، اور ہمارے خواب جو اب تک پورے ہو گئے اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ جو خواب پورے ہونے ہیں وہ خواب بھی ہمارے پورے کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ سلام، میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں، آئندہ پھر کبھی آنا ہوا تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔